رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق النبي والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات بر محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں، اور جناب مرحوم و مغفورہ سیدہ نسیم بانو بنت جناب مرحوم و مغفور سید تنویر حسن عابدی صاحب علی اللہ مقامہما کی روح کو ایصال فرما دے. اللہم صل ایک صلوات پڑھیں. اپنی نوعیت کی نظم کے سلسلے میں ایک مکمل مجلس ہو چکی ہے، اور اب یہ دوسری مجلس نثر کی. دامن وقت کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے. انشاءاللہ جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے مجلسوں کا، اس کے آگے کوشش کروں گا کہ نہ بڑھے. آپ کی سماعتیں محترم اگر میری ضیافت کا جواب اسی معیار سے دیں گے انشاءاللہ. سورہ ضحیٰ کی ابتدائی آیتوں کو عنوان سخن قرار دیا، جس میں خدائے بے نیاز اور قادر مطلق اپنے حبیب سے 2 قسموں کے اعتبار کے بعد اپنے محترم ترین بندے اور حبیب سے تسلی، تشفی اور رضا جوئی کے لہجے میں مخاطب ہے. والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی تابانیوں کو پہنچا.
واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے، چھپا لے۔ اب ان دو قسموں کے بعد اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، آپ انتظار کریں، آپ کا انجام کار، آپ کے آغاز اور ابتدا اور بگننگ سے کہیں بہتر ہوگا۔ آپ کی انتہا، آپ کی ابتدا کی مشاکل اور پریشانیوں سے اینڈ اس کا بڑا بہتر ہوگا، آپ ذرا سا انتظار کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ توجہ، قرآن کی آیت ہے سورہ ضحیٰ، آیت کا لہجہ، ٹون، لحن خطاب صاف صاف بتا رہا ہے کہ اللہ محمد کی تلاش رضا میں ہے۔ اللہ اپنے بندے محمد کے راضی کرنا چاہ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں اگر اس آیت کے علاوہ، 4 لفظوں کی اس مختصر آیت کے علاوہ اگر کوئی اور آیت شان حبیب خدا میں نہ بھی ہوتی، بس یہی ہوتی، تو یہ محمد کی جو قدر و منزلت اللہ کی نظر میں ہے اس کو بتانے کے لیے بہت کافی تھی۔ اس لیے کہ اللہ کی رضا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور آپ اندازہ تو لگائیں کہ اللہ کے راضی ہونے کے لیے ہم سب تلاش میں ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے، بلکہ بڑے بڑے بزرگان سلف، وہ بڑے بڑے ہمارے بزرگ جن کے لیے ہم آج تک 1400 سال کے بعد ہم گناہگار مسلمان اور مومنین، ان سلف صالحین کے لیے آج تک دعا کر رہے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان بزرگ صحابہ اور بزرگ صالحین سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہا، اللہ ان محترمہ سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہن، ان سب سے راضی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ یاد رہے کہ یہ رضی اللہ، یہ جو صیغہ ماضی، یہ پاسٹ ٹینس جو جس کا مصدر، اس کا ناؤن رضا اور رضایت ہے، یہ رضیہ جو ہے، یہ پاسٹ ٹینس جو ہے، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ کوئی ماضی کی خبر نہیں دی جا رہی ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے مطلب کہ ہم جب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ فلاں سے راضی ہو گیا۔ بھائی ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا؟ کہ اللہ نے ہمیں کوئی فہرست دی ہے کہ فلاں فلاں سے راضی ہو گیا؟ بھائی یہ تو راز سربستہ ہے، اللہ جانے، یا حاشیہ مشیت جانے، یا رازدار پروردگار جانے، یا اس کے محرمان خلوت جانے، تو ہم تو نہیں جانتے۔ تو یہ خبر نہیں ہے، توجہ، یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ یہ صیغہ جو ہے ماضی کا، یہ بشکل دعا ہے، یعنی حقیقت میں یہ دعا ہو رہی ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مرحوم رحمہ اللہ، اللہ اس پہ رحم کرے، یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے رحم کر دیا، ہمیں کیا معلوم کہ رحم کر دیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ غفر اللہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے فلاں کی مغفرت کر دی۔ کس کو؟ ہم میں آپ کو معلوم ہے کون یہ مرحومہ مر گئی، ہمیں کیا معلوم کہ مغفرت کر دی؟ امید یہی ہے رحمت پروردگار سے، امید یہی ہے وسیلہ محمد و آل محمد سے، مگر بہرحال یہ دعائی ہے، اور یہ محشر میں کھلے گا راز کہ کس سے راضی ہے کس سے نہیں راضی ہے۔ تو جب یہ رضی اللہ دعا ہے، تو دعا میں دعا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اللہ کا راضی ہونا کنفرم نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، ورنہ دعا نہ کرائی جاتی۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، وجہ فرما رہے ہیں
یعنی دعا یہ بتا رہی ہے کہ ابھی اللہ کا راضی ہونا یقینی نہیں ہے. تو کہاں وہ کہ جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور کہاں یہ محمد کی شان کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو راضی ہو جا. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی بیدار رہیے گا. یعنی عجب مسئلہ ہے. ذرا یہ تو غور کریں کہ کون کس کی تلاش رضا میں ہے. وہ خدا قادر و مطلق و بے نیاز کہ جس کو کسی کی رضا کی کوئی ضرورت ہے نہ تھی نہ رہے گی. اسے کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کو راضی کرے؟ کون ہے کائنات میں ایسا کہ جس نے اسے کچھ دیا ہو تاکہ وہ اس کے احسان کو کیا بدلہ چکا کے کہے کہ تو راضی ہو جا؟ بھائی جو بھی ہے وہ اسی کا دیا ہوا تو ہے. بھائی ہم ہوتے ہی نہ اگر وہ نہ چاہتا، یہ اس کا احسان و تفضل ہے، یہ ابتدا اسی نے تو کی ہے. یہ ہمارا اس پر کون سا اجارہ ہے کہ وہ ہمیں راضی کرے گا؟ نہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ پردہ عدم کو چاک کر کے بستی وجود میں آباد کیا. یہ اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اس نے جمادات و پتھر نہیں بنایا، ہمیں نباتات اور حیوانات نہیں بنایا، ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنا کر اپنا تاج نیابت و کرامت و شرافت، تاج خلافت انسان کے زیب سر کر کے اسے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیا کہ کائنات کی مسند کو بچھایا ہے اور تجھے صدر محترم اور مہمان کی چیف گیسٹ کی حیثیت سے اس کائنات میں اللہ نے انسان کو بٹھایا ہے. کہ ہمارا اس پر کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں انسان بنائے؟ کہ ہمارا اس پر کوئی حق تھا کہ وہ کہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمینوں میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ یا ہمارا اس پر کوئی اجارہ تھا کہ وہ کہے کہ سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے قندیل شمس و قمر اور سیاروں کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمارا اس پر کوئی حق تھا؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی یہی سبب ہے کہ اگر ہم جان بھی دے دیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے اسے کیا دیا ہے؟ بھائی جو بھی ہے وہ امانتوں سے ہم ادا ہو رہے ہیں. اگر جان بھی اپنی اس کی راہ میں گلا کٹا کے دے دیں تو ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اسی نے دیا تھا. اگر بچی ہوئی عمر اپنی راہ میں مانگ کے اس نے کہا کہ یہ بچی ہوئی عمر ہمیں دے دو، ہم تمہیں اس کے بدلے حیات جاویدہ دیں گے، مرتبہ شہادت دیں گے، ہم تمہیں امر بنا دیں گے. کتنا کریم ہے کہ مال دیتا ہے ہمیں اور تھوڑا سا مال اسی میں سے مانگ کے کہتا ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ یعنی خود دے بھی رہا ہے پھر پیار سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا ہمیں قرضہ دے دو. اللہ اکبر. اور پھر یوں ہی نہیں کہ بس جتنا لیا ہے واپس کریں گے، نہیں، فیضاعفہ اضعافا کثیرا، تو ہم تمہیں مضاعف کر کے یعنی ملٹیپل کر کے واپس کریں گے. تو وہ خدا کریم جو تھوڑا سا مال بندے سے لے کر اسے ملٹیپل کر کے ریٹرن کرے، اگر وہ کسی کی زندگی اپنی راہ میں مانگ لے تو اگر وہ زندہ جاوید ہو جائے تو تعجب کاہے کا ہے؟ اس کی حیات پر شہداء کی حیرت کاہے کی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نواز کو. بھتیجی کی شادی تھی، رات بھر کا جاگا ہوا ہوں اور آ کے لیٹا بھی تو اس خوف میں نہیں سویا کہ سو جاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا. بہرحال تو ایسی پانی وانی پیوں گا تاکہ سوکھے میں ناؤ نہ چلے، باقی آپ کی ذمہ داری ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. بھئی یہی سبب ہے کہ ساری کائنات تلاش رضا خدا میں ہے. ذرہ بیمایہ ہو تو تلاش رضا خدا، آفتاب عالم تاب ہو تو تلاش رضا خدا، قندیل شمس و قمر ہو تو تلاش رضا خدا، ستاروں کی راہ گزر ہو تو تلاش رضا خدا. یہ سیارگان فلک، یہ جو مانند جامع میکدہ کسی مرکز محبت کا طواف الفت کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں کسی کی رضا کی تلاش میں ہے. یہ امواج کی طغیانی اور دریا کی روانی، یہ ساحل سے موجیں جو سر پٹک رہی ہیں، یہ پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے محبوب کی تلاش رضا میں ہیں. یہ دوش ہوا پہ سفر کرتی ہوئی شمیم گل جو تیرے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے، یہ اسی کی تلاش رضا میں ہے. یہ مادر گیتی کے سنگلاخ سینے کو شگافتہ کر کے بیچ سے جو کوپل نکل کے اوپر کا رخ کر رہی ہے، یہ کسی صاحب علو کی تلاش رضا میں ہے.
یہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو تیرے ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہے۔ بھائی میں اردو بول رہا ہوں تو یہ اسی کی تلاش رضا میں ہے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ ساری کائنات تلاش رضا خدا میں ہے۔ ذوی العقول اور انٹلیکچوئلز ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، غیر ذوی العقول اور نان انٹلیکچوئلز ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، ارے سیارے ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، وہ حوران جنت ہوں تو تلاش رضا خدا، وہ ملائکہ مقربین ہوں تو تلاش رضا خدا، وہ انبیاء و مرسلین ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، وہ آدم ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، وہ نوح ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، وہ ابراہیم ہوں تو تلاش رضا خدا، وہ موسیٰ اور عیسیٰ ہوں تو تلاش رضا خدا۔ مختصر یہ کہ اس دائرہ عالم امکان میں، اس یونیورس میں جو کچھ بھی تھا، جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بھی ہوگا، یہ ساری کائنات مل کے تلاش رضا خدا میں ہے اور اللہ تلاش رضا محمد میں ہے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ دین فہمی ایک ذرا سا ایک جملہ معترضہ ہے، ذرا سا تھوڑا سا آف لائن جا کے مگر موضوع سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ سب سے بڑی جو پرابلم ہم اپنے گھر کی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم اپنے مسلمانوں کی آپس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ساری پرابلم ہے، یہ جو بھانت بھانت کے عقائد اتنے اجنبی، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، انبیاء و مرسلین ایک ہی طرح کے ہیں، آخری رسول ہی کی سبھی امت ہیں، قرآن جو ہے وہ سبھی کی کتاب ہے، کعبہ سبھی کا قبلہ ہے، نماز جزیات ہلکے پھلکے اختلاف کے بعد وہی ہے، وہی 17 رکعت، وہی نوافل، نماز شب 51 رکعت، روزے وہی رمضان کے ہیں، حج وہی ہے، استطاعت کے قوانین وہی ہیں، زکوٰۃ کا نصاب وہی ہے، جہاد کے شرائط لوگوں نے بدل دیے ہیں ورنہ حقیقت میں وہی ہیں جو تھے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر چیز نظر آ رہی ہے ایک طرح کی، مگر اس کے بعد بھی اتنے اجنبی ایک دوسرے سے یہ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ کمال بے حیائی بھی ہے اور بہت شرمناک کہ ہم اپنی آپس کی بات کر رہے ہیں کہ عجب منزل پہ مسلمان آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تبھی تو رسوا ہے۔ کیا ہے کہ ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے۔ بھائی سنبھال لے جملہ، اگر ہر فرقہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے، ایک کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے۔ صلوات اور محمد وآل محمد، جو فرما رہے ہیں یہ ذرا سا ایک تبلیغی جملہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ ہم کس منزل پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں۔ جن کو اللہ کہے کہ یہ مسلمین ہیں، جن کو ابراہیم کہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا نام ابراہیم نے مسلمین رکھا ہے۔ اللہ اکبر، جسے اللہ و انبیاء و مرسلین ہمیں مسلمین کہے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں تو سمجھتا ہوں اس کا راز کیا ہے۔ بھائی یاد رہے، جب ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا جائے گا تو کوئی پہنچ ہی نہ پائے گا، تو کوئی کہیں پھنس جائے گا، کوئی کہیں پھنس جائے گا۔ یعنی جہاں سے چلے ہیں وہاں سے لے کے نہیں چلے بات کو آگے، اس کو بائی پاس کرنا چاہا ہے۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی توجہ کا طالب ہوں، میں کہتا ہوں یہ جملے یہ خطابت کے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور میں روانی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا وقت کم ضائع ہو، کنٹینٹ زیادہ ہو۔ بھائی توجہ کا طالب ہوں، یہ کہاں سے پرابلم آئی ہے عالم اسلام و فرقوں میں؟ 73 تو پیغمبر نے کہے تھے، ورنہ وہ صادق مصدق تھے، جو بول دے وہی ہوتا ہے۔ توجہ اس کے آگے ہو نہیں سکتا، اس سے کم نہیں ہو سکتا، ورنہ سمٹمز و جراثیم تو 73 سے بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو پیغمبر جس کی جنبش لبھائے صداقت قرآن میں ڈھل جائے، اگر وہ کہہ گیا ہے کہ 73 میں، تو 73 کے آگے نہیں ہے، چاہے آپ 2 کو ملا کے 1 کر لیں، مگر رکھنا 73 ہی ہے۔ نہیں توجہ فرمائے؟ ہمیں جراثیم تو ہمیں اپنوں میں نظر آ رہے ہیں۔ ایک جملہ سنبھال لیں، یہ بھی تبلیغی ہے، میں کھچائی اور انچھر بازی نہیں کرتا، گو کے پڑھ رہا ہوں لکھنؤ میں نہیں۔ توجہ صلوات، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ سارے جراثیم نظر آ رہے ہیں فرقہ واریت کے اپنوں میں بھی۔ وہ تو کہیے کہ مرکز اتنا مضبوط ہے اور اتنی کشش اور اٹریکشن ہے مرکز میں کہ مرکز کی کشش ہمیں فرقوں میں بٹنے نہیں دے رہی ہے۔ اور یہ کیا ہے کہ قوت ہے؟ ایک ولایت علی ہے اور ایک عزائے حسین ہے، اور معصوم تربیتوں کے سائے میں پلنے والی عادل مرجعیت ہے کہ جو ہم کو وہاں تک پہنچا کے جمع کر دیتی ہے۔
مگر یہ فرقہ واریت جو ہے وہ کس لیے پھیل رہی ہے؟ ذرا نوازی، میں داد دینے کا بھی وقت نہیں دے پا رہا ہوں آپ کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ داد نہ دیں، جب آپ اچھی طرح داد دینے لگے میں چپ ہو جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد کو لوگ نہیں پہچانے، اور یہ یاد رہے، سن لے جملے بڑے اجنبی ٹائپ کے ہیں مگر حقائق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھائی یوں تو کہنے کو ہم گناتے ہیں کہ اول توحید دوسرے رسالت، مگر جو پریکٹیکل ہے وہ یہ نہیں ہے۔ یہ نظری طور پر ایک نظریہ جب بن گیا تو بچے سے کہا اول توحید، کیسی توحید؟ کون اللہ کون جانے، کس نے پہچانوایا؟ کون اللہ تک براہ راست پہنچا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بات سن لیجئے، جس نے محمد کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے محمد کو جانا اس نے اللہ کو جانا، جس نے محمد کو جتنا جانا اللہ کو اس نے بس اتنا ہی جانا، اور جس نے محمد کو جیسا جانا اللہ کو بھی اس نے ویسا ہی مانا۔ یہ بھردو کے الفاظ و خطابت نہیں ہے بھائی، توجہ، یعنی محمد کو ایسا کہ ویسا کہ کیسا، اس کے ماننے سے، اس آئی کیو سے، اس ویژن سے توحید پہ اثر یہ پڑا کہ جن جن فرقوں اور مسلمانوں نے محمد کو اپنا جیسا بشر مانا وہ اللہ کے بھی جسم و جسمانیت کا قائل ہو کے رہا۔ کاش کہ بھرا یہ جملہ گہرائی سے آپ سمجھ لیتے۔ منزل عمل میں کیا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں۔ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور سینس آرگن سے نہیں بلکہ عقلوں سے پردہ کرنے والا اللہ، عقلوں سے حجاب کرنے والا اللہ کیسے مانا جائے؟ ارے ہم تو یہ بھی نہ جانتے کہ اس کا نام کیا ہے، بلکہ محاورے میں کہوں ہم تو اللہ کو برائے نام نہیں جان سکتے تھے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کب اللہ اپنی خلوت سے نکل کے بزم بشری میں آیا؟ کب بزم بشری میں اپنا چراغ رخ زیبا لے کر آیا؟ کب ہمیں اس نے اپنا دیدار کرایا؟ کب ہمیں اپنی تنہائی و خلوت میں بلا کے رازدار بنایا؟ کب ہمیں شرف ہم کلامی دیا؟ کب ہمیں منہ لگایا؟ کون سا ڈائریکٹ اینجل ہمارے پاس فرشتہ بھیج کے ہم سے ڈائریکٹ کہلوایا کہ ہم ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور یہ چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی انسان فرشتہ ورشتہ نہیں دیکھتا۔ ہاں، ہر انسان زندگی میں ایک بار ایک فرشتے کو دیکھتا تو ہے مگر پلٹ کے بتانے کے لائق نہیں رہ جاتا کہ آیا تھا۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ یہ رحمت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد کو پہچاننے میں آپ دیکھیں کہ منزل عمل میں اللہ نہیں ہے۔ پہلے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جب عبداللہ کے بیٹے 40 سال کے آمنہ کے لال ہوئے اور قوم عرب کو جمع کر کے کہا کہ تم وادی کوہ میں ادھر نیچے کھڑے ہو، ہم پہاڑ پہ کھڑے ہیں، پہاڑ کے پیچھے جو میدان ہے تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے؟ اگر ہم تم سے یہ کہیں کہ تمہارا دشمن ایک لشکر ویپن سے بالکل لیس اٹیکنگ پوزیشن میں بس تم پہ اٹیک کرنا ہی چاہتا ہے، تو کیا بغیر اس کے کہ اپنے پیروں سے چل کے اپنی نیکڈ آئیز سے دیکھ کر ریئلائز کیے بغیر یہیں کھڑے کھڑے میری بات کو مانو گے، میرا یقین کرو گے، مجھ پہ بھروسہ کرو گے، میری بات کو سچ مانو گے؟ تو ایام جاہلیت کے جاہل اور ضدی اور جھوٹے عربوں نے کہا تھا اے عبداللہ کے یتیم، ہم کیوں آپ کی بات کو نہ مانیں گے؟ اس لیے کہ ہمارے بیچ پیدا ہوئے، بچپنا گزرا، نوجوانی، اور اب یہ 40 سال کے تم حسین اور کڑیل جوان ہو، ہم نے تمہیں نہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے۔ بھائی توجہ، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ میرا مجمع سیرت رسول کو ویسے نہیں لے رہا ہے، یہی تو ہے کہ سیرت نہیں بیان ہوتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی بڑے بھائیوں کو شکایت ہو جاتی ہے ہمارے، یہ لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ میں پڑھتے نہیں ہو، پڑھتے ہیں تو علی کو آگے بڑھا کے دکھاتے ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تھوڑی سی غلطی آپ کی ہے، خفا نہ ہوا کریے، قابل رحم ہوتے ہیں ایسے لوگ،
خفا وہ ہو جس کے بعد دلیل نہ ہو، یا دوسرے کا الزام صحیح ہو تو ہم پریشان ہوں. کہتے تھوڑی غلطی آپ کی ہے کہ آپ کو لگتا ہے ہم لوگ علی کو بڑھا دیتے ہیں، محمد کا ذکر نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو بڑھا دیتے ہیں. غلطی آپ کی یہ ہے کہ جب آپ علی کو سنتے ہیں تو ہمارے یہاں، اور جب آپ رسول اللہ کو سنتے ہیں تو اپنے یہاں. پہنچ رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ٹائم مطلب ذرا ٹیوب لائٹ نہیں بلب کی طرح سنیے تو ٹائم بچے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ایام جاہلیت کے جھوٹے اور ضدی عربوں نے ابھی کوئی بات ہی نہیں شروع کی ہے. ابھی تو غار حرا میں وحی آئی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے سوائے خدیجہ کے. بیدار ہے کہ نہیں؟ ابھی تو کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب اللہ نے کہا ذرا سا کھل کے اعلان کرو، تو آپ کہا کہ مانو گے بغیر ادھر گئے ہوئے یہیں کھڑے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، لشکر ہے اٹیک کرنے والا ہے. ان کا ہم اس لیے مانیں گے کہ آپ نے کبھی نہ جھوٹ بولا نہ امانت میں خیانت کی، تم سا سچا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو اب وہیں پر تبلیغ کا آغاز کیا. اب شروع ہوئے اب دین کی بات، اب اسلام کی بات کہ دیکھو اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا شرک نہ کرو، بتوں کی پرستی چھوڑو، یہ اچھے کام کرو وہ برے. ایک بریف میں ایک مختصر ہے کبھی انیشل اسٹیج میں اسلام کا پیغام جس کا جو گودا ہے، جو اس کا لب ہے، جس ہے وہ ہے توحید کا پیغام. اور اس کے بعد کہے کہ بدور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے یہ پیغام دینے کے لیے. تو سوال یہ ہے سارے عالم اسلام بلکہ ہماری ساری دنیا کے ہسٹورینز نے جو لکھا ہے ان واقعات کو ہر قوم سے، فقط مسلم نہیں، سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے کہاں سے بات شروع کی؟ اپنے دین کا آغاز تبلیغ کہاں سے شروع کی؟ کہ اللہ سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا توحید سے بات شروع کی؟ نہیں. کیا اپنی رسالت سے بات شروع کی؟ نہیں. بلکہ پہلے اپنی صداقت کا سکہ بٹھایا، پہلے اپنے کیریکٹر کا لوہا منوایا. بھائی کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ پہلے اپنی صداقت اور امانت کی دھاگ بٹھائی. جب اعتبار اور کانفیڈنس میں لے لیا، یعنی پہلے اپنے کو معتبر منوا لیا، تب اللہ و توحید و اسلام کی بات شروع ہوئی. تو یہیں سے مزاج اسلام معلوم ہو گیا کہ اسلام میں عہدوں کا مزاج، منصب کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کوئی عہدے پر قبضہ کر لے یا کوئی بٹھا دیا جائے تو وہ صاحب عزت اور معتبر نہیں ہو جاتا ہے. بلکہ اسلام میں عہدے کا مزاج یہ ہے کہ جو پہلے سے صاحب کردار اور صاحب عزت ہوتا ہے، عہدہ اسے تلاش کرتا ہوا آتا ہے، چاہے غار حرا میں جا کے ڈھونڈے. سلامات پڑھ دیا کلیہ سب بڑی ہمت افزائی فرما رہے ہیں. سلامت رہے. ایک اور صلوات پر محمد و آل محمد. ایک جملہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک جملہ اور سماعت فرما لیں. ظاہر ہے کہ یہ ہیڈ لائنز ہیں، مجھے جلدی جلدی سفر کرنا ہے. اتنا یاد رہے یہ کردار محمد کا، پہلے صداقت اور امانت کا اعتبار، یہ واقعہ، پھر تبلیغ و توحید کی بات شروع کرنا. اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ رسالت نے محمد کو معتبر نہیں بنایا ہے، بلکہ محمد نے رسالت کو معتبر بنایا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب محمد تک منصب کا یہ معیار ہے کہ عہدہ مل کے عزت نہیں ملتی، اعتبار نہیں، بلکہ اعتبار ہو تو عہدہ ملتا ہے، تو محمد کے بعد معیار بدلا کیسے؟ مجھے تشریحات میں نہیں جانا ہے، اشارے ہیں موٹے موٹے تشریح آپ کے حوالے، کیونکہ یہ آپ کی سماعت کے ذوق کی توہین ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی تشریح کروں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد سے پہچانا ہے اللہ کو، محمد سے اللہ کو پہچانا گیا. تو کمال محمد کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ نے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسالت سے پہلے کی باتیں ہیں نا یہ، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ محمد ابن عبداللہ کا کمال یہ ہے کہ اپنے صداقت اور کردار اور اپنے اعتبار کے سہارے بن دیکھے عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو محمد نے اپنے سہارے منوا لیا.
توجہ کا طالب ہوں. تو اب اللہ نے جواب دیا کہ تو نے مجھے منوایا ہے تو اب میں تیرے ناز اٹھاؤں گا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہی سبب ہے کہ ساری کائنات اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے, اللہ محمد کی رضا کی تلاش میں ہے کہ تو نے میرے عقیدہ توحید پہ یہ احسان کیا ہے کہ میں عقلوں سے پردہ کروں مگر اپنے سہارے تو نے مومن بنا کے چھوڑا. میں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کردار محمد. تو کوئی اگر توحید کے سلسلے میں محمد کو بائی پاس کرے گا, کیا سن رہا ہے میرا محترم مجمع؟ نہیں, اللہ کی توحید کو محمد نے اپنے سہارے بنوایا تو اللہ نے کہا لو قرآن مجید میں توحید کا پیغام دوں گا نہیں جب تک تیرے وسیلے کا ذکر نہ ہو جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سورہ قل ہو اللہ جو آپ پڑھتے ہیں یہ توحید کا سورہ کہلاتا ہے. تو توحید کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ہو اللہ ہو احد سے شروع ہوئی ہے. قل توحید تھوڑی نہ ہے. قل کا مطلب ہے محمد آپ کہہ دیجئے ان سے. آپ کی سماعتوں میں اعتبار کر کے یہ گہرے مضامین پڑھ رہا ہوں. بھائی اللہ کو کہنا ہے توحید. اچھا لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب کرے کہ یا ایھا الناس ہو اللہ ہو احد, اے لوگو ہو اللہ ایک ہے. نہیں کہا یا عبادی اے میرے بندو ہو اللہ ہو احد. نہیں کہا قل اے رسول اے حبیب اے محمد اے محرم خلوت اے رازدار مشیت اے گنبد بیدر میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت اے سکوت عدم کو اپنے نوائے شوق سے شور میں بدلنے والے. بس میں تو سلوات ہی پڑھوا سکتا ہوں, آپ داد بات گھر جا کے دیجئے گا. ایک اور سلوات. اے میرے رسول یہ کیا جانے کہ میں ہوں اور ہوں تو کیسا ہوں. توحید اتنی آسان ہے کہ میں ان سے بتا دوں کہ میں ایک ہوں. کون سا ایک ہوں؟ نیچرل نمبرز والا ہوں, باب الاعداد والا ہوں. وحدت میری اوریجنل ہے. یہ یونٹی, یہ مونوتھیزم جو ہے یونٹی آف گاڈ, یہ کون سی ہے؟ 1 2 3 1 2 3 والی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ اوریجنل یونٹی ہے. یہ کیا جانے نہ ذات کے محرم نہ صفات کے محرم. آپ ہی تو مظہر صفات ہیں, آپ ہی تو ہیں کہ جس نے ہمیں پہچانوایا ہے. تو آپ ہی ان سے کہہ دیجئے قل اے محمد آپ کہہ دیجئے. توجہ, یعنی توحید ہو اللہ کا بیان بات سے شروع ہوا ہے. پہلے لفظ قل آیا جو توحید کا کنٹینٹ نہیں ہے. تو یہ لفظ قل جو پیشانی توحید پر جھومر کی طرح قرآن میں آج بھی چمک رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے انسانوں کو توحید جو اپنی دی ہے وہ ڈائریکٹ نہیں دی ہے بلکہ محمد کے وسیلے سے توحید دی ہے. تو جب توحید ڈائریکٹ ملی ہی نہیں ہے تو ملا ڈائریکٹ اللہ کو مانے گا کیسے؟ صلوات اور محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قل, توجہ, جیسے کسی بھی انفارمیشن روایت کے دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک ہے کہ کیا کہا گیا, کنٹینٹ کیا ہے, پیغام کیا ہے, انفارمیشن کیا ہے, یہ کہلاتا ہے ٹیکسٹ, یہ کہلاتا ہے متن. اور ایک پارٹ یہ ہوتا ہے کس نے کہا, یہ کہلاتی ہے سند یعنی نیریشن. توجہ, یہ بعد میں دیکھا جاتا ہے کیا کہا گیا, یہ پہلے دیکھا جاتا ہے کس نے کہا. اگر کہنے والا معتبر ہے تو بات پر اعتبار ہوتا ہے, اور اگر کہنے والا جھوٹا ہے تو کچھ بھی بات ہو بھروسہ نہیں ہوتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں یہاں کی انفارمیشن میں جب تک کہ کہنے والے کے کیریکٹر کو نہ دیکھا جائے بات پہ یقین نہیں ہوتا. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ بھائی, وہاں بھی اللہ کو تو کوئی دیکھے گا نہیں. ارے کوئی تو معتبر ایسا چاہیے کہ یہاں سے وہاں تک منوا لے. اور ملا کے دل داغدار میں, شاید میری اردو سخت بیٹھ رہی ہے مگر میں ضد ہے کہ بولوں گا ایسا ہی. امریکہ میں داد لیتا ہوں اسی اردو میں. آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے تربیت یافتہ ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. توجہ, ماشاءاللہ بزرگ ہیں. ملا کے دل داغدار میں حسرت دیدار پروردگار ہے
کہ یہاں نہیں دیکھا ہے تو وہاں دیکھیں گے۔ اللہ میاں بھی انتظار میں ہے کہ تشریف لائیے، ہم بھی دیکھیں گے۔ بھائی توجہ کا تھا، بھائی محاورے ہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، اردو کمزور ہو رہی ہے بزرگوں کی تو میں کیا کروں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ، ملا کے دل داغدار میں حسرت ہے کہ پروردگار کا دیدار یہاں نہیں تو وہاں کریں گے۔ ارے کس غلط فہمی میں ہو، نہ یہاں اللہ کو دیکھا ہے نہ وہاں اللہ کو دیکھو گے۔ یہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دیا ہے، وہاں بھی وجہ اللہ دکھائی دے گا۔ اور حوض کوثر کی روایات، صلوات محمد و آل محمد۔ سلامت رہے، ماشاءاللہ، بڑی دلچسپی سن رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تو نے ہمیں منوایا، توجہ، توحید منوائی، قل ہو اللہ، آپ ہی کہہ دیجئے۔ یہ رازدار نہیں ہے، یہ منہ لگانے کے لائق نہیں ہے، یہ کہہ جانے کہ میں ہوں تو کیسا ہوں، ایک ہوں کہ دو ہوں، ایک ہوں تو کون والا ایک ہوں، اوریجنلی اگر میری ونس ہے یا نمبرز والی اعداد والی ہے وغیرہ وغیرہ، میں تو سامنے آ نہیں سکتا، نہ خلوت میں انہیں بلاؤں گا، نہ خلوت سے نکل کے ان کے بیچ آؤں گا، سارے مراحل آپ ہی کے حوالے ہیں، اور آپ کے اعتبار پر مجھے اعتبار ہے۔ اے محمد جیسا چاہو مجھے منوا لو۔ تو محمد آئینہ تعارف پروردگار ہے، تو جو محمد میں کمی ڈھونڈ رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ میں کمی ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ اللہ تو سامنے آنے والا نہیں، محمد مکمل تعارف پروردگار ہے۔ جو محمد میں کمی نکال رہا ہے وہ حقیقت میں اللہ میں کمی نکال رہا ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ اب کائنات تیری ہے، میری رضا تیری ہے، اس وقت تک دیتا رہوں گے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ، توجہ ہاتھ کا طالب ہوں، کچھ انتشار دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر ہی توجہ رکھیں کہ ان قریب آپ کو آپ کا رب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ توجہ کا طالب ہوں، وہ عطا کون سی ہے کہ جس پہ اللہ اپنے حبیب کو راضی کرنا چاہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہیں کہ وہ عطا محترم وہ قرآن ہے، وہ رسالت کا معجزہ خالدہ، وہ ناسخ الکتب، وہ ناسخ الشرائع، جس کا حرف حرف معجزہ، جس کا ایک ایک کامہ فل سٹاپ، جس کے اعراب، جس کا زبر زیر پیش سب معجزہ۔ کیا آیتوں میں ردم ہے؟ کیا سکسیسو ویوز کی طرح سے آیتیں چل رہی ہیں؟ کیا ان کی ویو لینس ہیں کہ ایک لیول کی ہیں، ایک معیار فصاحت و بلاغت، اقرا بسم ربک سے لے کر الیوم اکملت لکم دینکم؟ کوئی تو کانٹرڈکشن دکھا دو، کوئی تو تضاد دکھا دو۔ اگر بشر کی حیثیت سے کلام ہے تو خاصہ بشری ہے، کمزوری انسان کی ہے، میموری شارٹ ہوتی ہے، حافظہ جو ہے اتنا نہیں ہوا، سہو مرکب ہے سہو نسیان کا۔ جو شروع میں معیار کلام ہے وہ نوجوانی میں نہیں ہوتا، جو نوجوانی میں ہو اس سے بلند جوانی میں ہوتا ہے، جو جوانی میں معیار نہیں ہے وہ بڑھاپے میں ہوتا ہے۔ جب جسم گھلنے لگتا ہے عقل پک جاتی ہے، عقل کی جوانی 60 سال کے آس پاس ہوتی ہے، جسم کی جوانی 30-40 میں ہوتی ہے۔ اگر محمد کا اپنا کلام ہے 23 سال میں اتنی آیتیں سنا رہا ہے، کوئی تو کانٹرڈکشن دکھا دو، کوئی تو تضاد دکھا دو، کوئی تو معیار سے گری بات۔ مگر یہ قرآن سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ وہ عطا نہیں ہے کہ جس کو دے کے اللہ کہے کہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے دلائل قرآن سے دے رہا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، دیکھیں سب مضارع کے صیغے ہیں، یعنی فیوچر ٹینسز ہیں، مضارع یعنی فیوچر ٹینس، وَلَسَوْفَ اور ان قریب ہے، اور یعنی کچھ ٹھہر کر، یعطیکا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، فترضا پھر فیوچر آیا مضارع کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہیں؟ اس کا مطلب وہ عطا ابھی دی نہیں ہے، یعنی دے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن یہ وہ عطا اس لیے نہیں ہے کہ قرآن تو پہلے سے دیتا چلا آ رہا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قرآن ہوتا تو کہتا آتینا کا، ارے نہیں پہنچے آپ، کیا میں وقت بچا رہا ہوں اشارے کر کر کے؟ وَلَا سَوْفَ ان قریب عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، اس کا مطلب ابھی وہ عطا دی نہیں ہے۔ قرآن وہ عطا اس لیے نہیں ہے، قرآن میں دلیل اسی آیت میں کہ قرآن غار ہیرا سے اقرا بسم ربک سے لے کر کتنے چھوٹے بڑے سورے نازل ہو چکے، قرآن کی ایک آیت بھی قرآن ہے
تو اللہ جب پہلے سے دیتا آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ قرآن وہ عطا نہیں ہے، کیونکہ جو عطا دے کے راضی کرے گا وہ ابھی دی نہیں ہے، دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن دیتا آ رہا ہے، وہ ماضی پاس سے ہے، لہٰذا یہ قرآن وہ عطا نہیں ہے۔ جلدی جلدی مضبوط دلائل دینا چاہ رہا ہوں، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری دلیل، جب اللہ نے توجہ، جب قرآن اللہ نے دیا تو کیا کہا؟ یہاں کہہ رہا ہے عطا کروں گا، عطا کرنا، احسان جتا کے عطا کرنا، اسٹیٹس دیکھ کے دینا اور عطا کرنا اور احسان کے لہجے میں کہنا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عطا اس کا ناؤن ہے۔ جب قرآن دیا تو کیا کہا؟ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا، اور سبع مثانی سورہ ہم کا ایک نام، 7 ڈول، 7 دوہرے، 7 آیتیں، یا 2 بار نازل ہوا اس لیے ڈول، یا ہر نماز میں 2 بار پڑھنا واجب ہے ورنہ نماز نہیں، اس لیے ڈول۔ تو ہم نے آپ کو قرآن اور سورہ ہم ہے، پارٹ آف قرآن بھی ہے اور پریفیس آف بک بھی ہے، فاتحۃ الکتاب کی آف بک بھی ہے، لہذا اس کو الگ سے ذکر کر دیا اس کے احترام میں۔ توجہ، تو کیا کہا؟ لقد آتیناک ایتا، ایتا ایک مصدر ہے، یعنی الف یہ تے الف حمزہ، ایتا کا مطلب بھی دینا، مگر احسان جتا کے دینے کو ایتا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں اعطا، الف عین تو الف حمزہ، وہی یعطی کا، کہ آپ کو اعطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ قرآن کے لیے یہ نہیں آیا کہ لقد اعطیناک، نہیں، لقد آتیناک، یعنی سادہ سودہ دیا جائے، احسان نہیں ہے، لازم نہیں ہے آپ کے لیے عطا ہو، تحفہ ہو سکتا ہے کسی اور کو دینا ہو، فقط ٹرانسفر کر دینے کو کہتے ہیں ایتا، یہ ہم نے آپ کو دیا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اعطا یہ ہے کہ دیا جائے، اسٹیٹس دیکھ کے دیا جائے، محبت کے رشتے سے دیا جائے، گفٹ دیا جائے، اور احسان کا بھی اس میں تھوڑا سا ہو عنصر کہ ہم نے آپ کو یہ دیا، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عطا کیا۔ تو قرآن وہ عطا نہیں ہے بلکہ ایتا اس کے لیے آیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے جہاں جہاں قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، اللہ نے لفظ اعطا کا مصدر نہیں استعمال کیا بلکہ زکوٰۃ کے لیے ایتا استعمال کیا، آتوا الزکاۃ، ایتا زکوٰۃ، یعنی یہ کہ زکوٰۃ جب کسی نادار کو دو تو احسان سمجھ کے، اپنا تحفہ سمجھ کے نہ دینا، بلکہ اس کا مال ہم نے تمہارے مال میں ملا کے جو رزق دیا ہے تاکہ تمہاری امانت داری کا امتحان لے اور ان کا حصہ نکال کے دے دو، نہ دو گے تو خائن ہو، چور ہو، لہذا احسان نہ جتانا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو لفظ ایتا زکوٰۃ کے لیے آیا وہی لفظ ایتا قرآن کے لیے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن محمد کے لیے عطا خدا نہیں ہے، لفظ ایتا بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے لبہائے صداقت کی جنبش کا یہ صدقہ ہے، بلکہ قرآن علم محمد کی زکوٰۃ ہے۔ صلوات اور محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات سے نواز دے محمد وآل محمد، بلند آواز سے ایک اور صلوات کی زحمت۔ توجہ کا طالب ہوں، جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ عطا نہیں ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہم نے پوچھا قرآن میں اے پروردگارہ بتا کے عطا ہے کیا؟ تو اللہ نے کہا ہم تو بتا تو رہے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، توجہ، ہم نے آپ کو اے حبیب کوثر عطا، وہی عطا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اعطا کرے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَا، توجہ جلدی جلدی توجہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تو اب یہ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ قرآن عطا نہیں ہے بلکہ وہ عطا جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عطا کیا وہ ہے کوثر۔ تو کوثر تو بڑا کلیئر تھا مگر فنکاروں کلاکاروں نے اس کو بھی ٹویسٹ کر کے اس کے بھی معنی گنجل کر دیے۔ اب ہم نے ان سے پوچھا کہ جو شہر علم میں آنا تو چاہتے ہیں مگر در سے نہیں، بڑی ایگو ہے انہیں دروازے سے، تو بے ظاہر ہے کہ جو در سے نہیں آئے گا اسے نقب زنی تو کرنی ہی پڑے گی۔ شہر علم سے علم چرا کے لے جانے والے
بھائی وہی مال پاک ہے اگر صحیح طریقے سے لیا، وہی مال نجس ہے، مال وہی ہے، نیت بدلی مال نجس ہوا۔ تو ویسا ہی علم بھی ایک پاک ہوتا ہے ایک نجس ہوتا ہے۔ جو علم پاک ہوتا ہے وہ شہادت کا درس دیتا ہے، اور جو علم نجس ہوتا ہے وہ دہشت گردی سکھاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ہم نے کہا یہ کوثر کیا ہے؟ وہ مفسرین کہنے لگے یہ حوض کوثر ہے، جنت کا ایک پارٹ ہے۔ کیا ہوگا اس کا مصرف؟ کہنے لگے یہ حوض کوثر کے جام سے سیراب کیے جائیں گے روز قیامت، قیامت کے پیاسے امتی۔ ٹھیک ہے، جتنا چاہیے پی لیے، پینے کے بعد نشہ بھی دکھانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد، جلدی جلدی۔ اچھا حوض کوثر، میں جنت کوثر کیا ہے، یعنی جس کی پیشانیوں کی سلوٹ میں بہنے والا پسینہ امواج کوثر و تسنیم و سلسبیل سے زیادہ صاف و شفاف و معمبر و معطر ہو، اس کے آگے جنت ونت کوثر کیا کمال ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ جس کی جوتیوں کے تصدق میں گلشن کائنات اللہ سجا رہا ہے، جس کے نوکروں کے لیے غلاموں کے لیے جنت بنا رہا ہے۔ ارے یہ جنت محمد آل محمد کے لیے نہیں ہے، یہ بہت گھٹیا درجے کی ہے۔ وجہ بتا دے کیا ہے؟ بھائی یہ سب سے پہلی اللہ کی مخلوق ہے، یہ 14 ان کا نور۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہ زمان تھا، نہ مکان تھا، نہ ٹائم تھا، نہ اسپیس تھا، نہ جنت تھا، نہ جہنم تھا، نہ افلاک تھے، نہ زمین تھی۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ بتاؤ جب جنت بھی نہیں تھی، جب ٹائم اور اسپیس نہیں تھا، تو یہ تھے کہاں؟ عقل حیران ہے، نہ زمان تھا نہ مکان تھا، اللہ نے ان کے نور کو رکھا کہاں؟ اب یہ راز ہیں جو شاید کبھی نہ کھلے۔ توجہ، اس لیے کہ وہی جانتا ہے اس راز کو جو اس میں موجود ہو۔ تو وہ جانے جس نے پیدا کیا، یا وہ جانے جو پیدا ہوئے۔ سنبھال رہے ہیں کہ نہیں میری بات؟ کون بتائے کہ وہ نور کہاں تھا؟ تو ان کی جنت یہ بعد والی نہیں ہے، ان کی جنت وہی ہے قرب خدا، بس وہ اور اللہ۔ ہائے ہائے، ان کی تسبیح اور مشیت کا جھومنا، یہ فرحت کی کیفیت جنت کہتے ہیں، خوشی کی کیفیت۔ جہاں خوشی کی کیفیت ہو جنت، جہاں غم و اندو کی کیفیت ہو جہنم۔ چاہے اپنے گھر میں ہو، کہتے ہیں نا کہ گھر جہنم بن گیا، غور فرما رہے ہیں؟ توجہ، چاہو تو جنت بنا لو، یہی چاہو یہی جہنم بنا لو۔ تو اہل بیت کی جنت یہ نہیں ہے، یہ غلاموں کی ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ جنت میں آئیں گے۔ تو ہم تو وہاں تک جا نہیں سکتے جو ان کی جنت ہے، تو وہ اپنے اسٹیٹس سے نیچے آ کے ہماری محبت میں اس جنت میں آ جائیں گے۔ بڑی اہم گفتگو ہے جس کو پہنچا دیا ایک جملے میں آپ تک۔ تو اب وہ کوثر کیا ہے؟ ان کے آگے کوثر وثر کیا؟ سورہ دہر نے بتا دیا کہ جنت کیا، کوثر کیا، 3 روٹیاں، محمد شامل نہیں ہے نظر میں۔ سورہ دہر کے بھی پنجتن ہیں، سورہ دہر کے بھی پنجتن ہیں۔ پنجتن تو حدیث قصہ کے سنے ہیں، چادر تطہیر والے۔ سورہ دہر میں بھی پنجتن ہے، 5 ہی ہے نا، مگر آیہ تطہیر اور سورہ دہر کے پنجتن میں 20% کا فرق ہے، 1/5 کا، خمس کا فرق ہے۔ کیونکہ وہاں کون ہے؟ وہاں ہے سردار انبیاء، وہاں ہے سردار انبیاء، سردار اولیاء، سردار زنان جہان، سیدۃ النساء، 2 سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بھائی توجہ، ایک جملہ آ گیا کیونکہ ایک ماں کی مجلس ہے کنیز سیدہ کی، کہ چادر کے نیچے حقیقت میں یہ کون تھے؟ یہ سب اپنی اپنی لائن کے سردار ہیں۔ سنبھالا جملہ کہ نہیں سنبھالا؟ سب اپنی اپنی اسٹریم کے سیدوں سے، ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ۔
ایک دوسرے کے رشتے کے تصدق میں نہیں ہیں. یہ حسد نسب کے طفیلی سید نہیں ہے ہماری اور آپ کی طرح. یہ اوریجنل سید ہے, کائنات کے سردار, اللہ کی نمائندگی میں. ایک نبیوں کا سردار, ایک ولیوں کا سردار, دو جنت کے سردار, ایک زنان کائنات من الاولین والآخرین کی سیدہ. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی چادر کے نیچے اگر یہ کہوں کہ جوہر عالم امکان نچوڑ کے اس یونیورس کا ایسنس نچوڑ کے آ گیا تھا. اپنی اپنی لائن کے 5 سردار ہیں چادر تطہیر میں. کوئی داہنے بائیں والا تو فعلی سید نہیں ہے. اب اگر کسی محترمہ کو اہل بیت میں شامل ہونے کی تمنا ہو تو چادر کے نیچے کا ماحول ملاحظہ فرما لیں. یہاں کوئی رشتے والا سید نہیں ہے, یہاں سب حقیقی اپنی لائن کے سردار ہیں. بھائی یہی سبب ہے کہ ان پانچوں کا چھٹا وہی بن پایا جو اپنی لائن کا سردار تھا, سید الملائکہ جبرائیل. صلوات بر محمد. تو یہ آیت تطہیر کے 55 ہیں اور وہاں 5 ہیں. 4 تو کامن ہے, مولا صدیقہ دونوں شہزادے, مگر 5ویں وہاں سردار انبیاء ہیں. یہاں کنیز سیدہ فضہ ہے. سورہ دہر میں 3 روٹی والا واقعہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ جہاں نبیوں کا سردار وہاں فضیلت کی ایک آیت آیت تطہیر, جہاں سیدہ کی کنیز وہاں فضیلت کا پورا سورہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, یہ ان منافقوں کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ جن کے میدہ نفاق سے آل محمد کے فضائل ہضم نہیں ہوتے. ادھر کسی آیت کی شان نزول میں آل محمد کو بھی دیکھا رسول کے ساتھ, فوراً میدہ عقائد میں ایٹھن ہوئی اور ٹویسٹ کرنے لگے اور تعویلات و توجیحات کے باب کھلے کہ آیت تو پیغمبر کی وجہ سے نازل ہوئی, اگر وہ نہ ہوتے تو نہ نازل ہوتی. یعنی بچے ان کے گھر والے, بیٹی ہیں, نواسے ہیں, داماد ہیں, بھائی ہیں, یعنی پیغمبر کی موجودگی میں رشتے کے طفیل میں سیکنڈری حیثیت سے یہ بھی صاحب فضیلت ہو گئے. تو اللہ نے کہا اچھا تم معیار فضیلت اب بھی کردار کو نہیں مانے ہو, تو لو ہم محمد ہی کو بیچ سے ہٹائے دے رہے ہیں. میں کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ لو محمد کو ہٹا رہے ہیں. اور اب 5واں کون ہوگا؟ کوئی عرب کا نہ ہوگا, کوئی قریش کا نہ ہوگا, کوئی بنی ہاشم کا نہ ہوگا, کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہوگا, کوئی رشتہ دار نہ ہوگا, بلکہ حبش کی سیاہ فام شہزادی ہوگی. اور پورا سورہ قصیدے میں نازل کر کے یہ معیار بتا دوں گا کہ فضیلت کی آیتیں حسب نسب اور رشتہ داری دیکھ کے نہیں آتی ہیں, بلکہ جلالت کردار دیکھ کے آتی ہیں. اور یہی سورہ بتا رہا ہے. توجہ میرے موضوع سے ریلیٹ تھی بات تو کہہ دی میں نے. یہ 55 ہے جس میں 5ویں فضہ ہے, پیغمبر نہیں ہے. اسی سورے میں پورا واقعہ گزرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا, جب دے دیا انہوں نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کھانے کی محبت کے باوجود, یعنی 3 دن روزوں کے وقت کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ افطار کر لے, روٹیاں کھا لے, مگر اس کھانے کی محبت اور میلان نفس ہونے کے بعد بھی وہ یتیم و مسکین و اسیر کو اٹھا کے دے دیتے ہیں روٹیاں. اور کیا شان کریمانہ ہے, کیا شان کریمانہ اور بزرگی ہے, کیا احساس کمتری انسانیت کا مداوا ان کے پاس ہے, معلمان فطرت کے پاس. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حی علی الصلاۃ. میں سمجھا اذان چھوٹی ہونے لگی، تھوڑا بہت تو خطر بہت ہو چکی تھی، اتنی امید نہیں تھی. حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزیزو، وہی 10 منٹ کا کیلکولیشن جو تھا وہ تھوڑا سا وہ ہو گیا. اگر میں اسی وقت بیٹھ گیا ہوتا 1 گھنٹہ پہلے تو مجلس تمام تھی. 12 بہت جلدی 10 ہی 12 منٹ میں ایک صلوات نہیں ختم. اب یہ سورہ دہر ہے، توجہ، جنت کی حیثیت دے دیتے ہیں یتیم و مسکین و اسیر کو بغیر کچھ کھائے ہوئے، اور پس پردہ دیوار دیتے ہیں. یعنی شان سخاوت یہ ہے کہ ہاتھ کی ہاتھ کو خبر نہ ہو. پس پردہ دیوار سائل کے سامنے آ کے نہیں دیکھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبہ احسان مندی اور شرمندگی کہیں سر سائل کو جھکا نہ دے. یہ احساس نہ ہونے پائے، نظریں نہ جھکنے پائیں. اور جب وہ لے کے چلا جاتا ہے تو اس سے نہیں بلکہ اپنے زبان دل سے، یہ قرآن ہی میں آگے آیتیں ہیں، اپنے دل کی زبان سے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے خاطر کھلایا ہے. تم سے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے کوئی اس کا بدلہ جزا چاہیے، نہ تم سے کوئی تھینکس اور شکریہ چاہیے. خدائے بے نیاز و قدردان کو آل محمد کی یہ شان سخاوت اور بے نیازی اتنی پسند آئی کہ ان حالات میں وہ کم سے کم غذا جس کو کھائے بغیر جینا رہنا مشکل ہے وہ بھی اٹھا کے دے کے، نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ، تو میں قدردان تمہیں جزا بھی دوں گا. بھائی بات تمام ہے، نتیجہ، اور میں شکریہ ادا کروں گا. تو آیت آئی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے اس کے بدلے ان کو جنت دے دی، جزا میں، عطا میں نہیں، جزا میں. بھائی عطا، بھائی توجہ، بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ پھر شکریہ کا انکار کیا تو کہا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَا، یہ ساری چیزیں تمہاری جزا ہیں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری یہ صحیح کہ تم نے اپنے در پہ میری شان رزاقیت کی لاج رکھ لی، اس لیے کہ یہ کوئی مدینے کے یتیم و مسکین و اسیر نہیں تھے، یہ عرش والے فرشتے آئے تھے، یہ تمہارے در پہ جواب انی عالم و ما لا تعلمون مانگنے. کیسوں کو خلیفہ بنائے گا؟ ہم جانتے ہیں کیسوں کو بنائیں گے. اعلان خلافت آدم یہ لینے آئے تھے کہ کون ہے میرا انتخاب. کمال ہے کہ تم نے میری لاج رکھ لی اور شکریہ سے انکار. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری یہ صحیح تو مجھ خدائے بے نیاز کے لیے قابل شکریہ ہے. اب ایک جملہ سنبھال لیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باپ ہو تو ایسا کہ کائنات اللہ کی رضا مانگے، اللہ محمد کو راضی کرے. بیٹی ہو فاطمہ تو ایسی کہ کائنات اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ شکر زہرا ادا کرے. تو جنت جزا میں ہے. سن لے سب توجہ، قرآن سورہ دہر کہہ رہا ہے اللہ نے آل محمد کو جنت جزا میں دی ہے، عطا میں نہیں. عطا 1 سائیڈڈ ہے، جزا 2 سائیڈڈ. عطا میں ایک طرفہ ہے، بس دے دیا میں نے کسی کو عطا. جزا کہتے ہیں بدلے کو، ریٹرن کو. توجہ، روز جزا، بدلے کا دن، اچھے کو اچھا برے کو برا. تو جنت عطا میں نہیں دی ہے، توجہ، جنت جزا میں اللہ نے دی ہے. اور جزا پہلے کچھ ملے اس کے ریٹرن میں دی جاتی ہے. تو جب کچھ ریٹرن میں دیا جائے تو عطا تو دے کے واپس لینا عدل کے خلاف نہیں ہے، مگر جزا کو واپس لینا عدالت کے خلاف ہے. اے جنت میں جانے کی تمنا رکھنے والو، ارے جنت تو آل محمد کی کمائی ہوئی جائیداد ہے. اب تم لاکھ کہا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت میں کوئی جائے گا نہیں جب تک زہرا تو زہرا، اگر فضہ
اس لیے کہ ایک مالک ہے جنت فضہ بھی ہے، برابر کا عمل ہے، ویسے ہی قدر ہے. بس عزیزو نہ قرآن آتا نہ جنت آتا، تو نہ جنت جو ہے وہ والی آتا، تو کوثر تو اس کا ایک پارٹ ہے. تو کوثر بھلا اللہ عطا کر کے اتنے اونچے حبیب پہ احسان جتائے گا. بس نچوڑ دے رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے اونچی ہو آتا، قرآن سے بلند ہو آتا. تو وہ کون سی عطائیں ہیں؟ قرآن نہیں ہے، کوئی اس سے بھی اونچی عطا ہے. یعنی یہ ساری کائنات محمد کے طفیل میں ہے. طفیلی چیز عطا میں نہیں دی جاتی. کوئی ایسی عطا ہو جو محمد کے طفیل میں نہ پیدا ہوئے ہو، محمد کے ساتھ پیدا ہوئے ہو. لے آیا آپ کو آخری منزل تک. بھئی یہی سبب ہے جب قرآن دیا تو کہا آ کے نہ لے جاؤ، جہاں جہاں جاؤ گے قرآن کی آیتیں جائیں گی. اے میرے قرآن کی آیتیں وہاں وہاں گئی جہاں جہاں حبیب خدا. سفر میں تو آیت وہاں، حضر میں تو آیت وہاں، جلوت میں تو آیت وہاں، خلوت میں تو آیت وہاں، بس میں اہل بیت میں تو آیت وہاں، بس میں اصحاب میں تو آیت وہاں، میدان حرب و ضرب میں آیت وہاں، صلح کرے تو آیت وہاں، مکے میں ہے تو آیت وہاں، مدینے جائیں تو اب آیت وہاں. ارے اے میرے حبیب میری آیتیں تجھے اس طرح ڈھونڈیں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو لے کر چادر میں چھپ کے بھی بیٹھ جائیں گے تو میری تطہیر کی آیت آپ کو تلاش کرتی ہوئی آئے گی. اب جملے 3 سنبھال لیں اور مختصر سے مسائب کہ وہ حبیب خدا. سارے عالم اسلام کہتے ہیں کیا حبیب خدا کی شان ہے؟ موسیٰ تورات لینے گئے، محمد کو اللہ نے قرآن بلا کے نہیں دیا، بلکہ کہا جہاں جہاں آپ جائیں یہ قرآن وہاں جائے گا. تو ہر ملا، ہر مسلمان کو یہ سیرت کا پہلو تو بہت یاد ہے. ایک دوسرا پہلو ہم علی کے شیعوں سے بھی سن لو کہ وہ حبیب، ضائع نہ جائے نچوڑ کے 3 جملے. وہ حبیب خدا جو قرآن مقدس کی آیتیں لینے نہ گیا، وہ کعبے سے علی کو لینے گیا. صلو علی محمد وآل محمد. میں نے 3 جملوں کا وعدہ کیا ہے، بس 3 ہی جملے ہیں. وہ حبیب خدا جو قرآن لینے نہ گیا کیونکہ عطا نہیں تھی. وہ آپ کو زحمت نہیں کرنا ہے، آپ کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن کو آپ کی ضرورت ہے. آپ نے منوایا ہے کہ یہ میرا کلام ہے. قرآن کو اعتبار آپ نے دیا ہے، قرآن آپ کو ڈھونڈے کیونکہ آپ کی ضرورت ہے. تو وہ حبیب خدا جو قرآن لینے نہ گیا، وہ کعبے سے قرآن ناطق علی کو لینے گیا. اور وہ حبیب خدا جو قرآن لینے نہ گیا، وہ شب معراج وجود نورانی فاطمہ الزہرا عرش سے بھی پرے سے لینے گیا. ہو گئے 2 جملے. اور تیسرا ہضم کر لیں. وہ حبیب خدا جو قرآن لینے نہ گیا، وہ مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کو اس کے گھر سے لینے گیا. باقی کسی زوجہ کو لینے نہیں گئے، سب بھیجی گئی ہے. یہ ہے سیرت مصطفیٰ. بس عزیز و تمام کعبے سے علی کو لے آئے. وجود مقدس قرآن عفت و عصمت فاطمہ الزہرا عرش سے بھی پرے کہ جہاں جبرائیل بھی نامحرم. ماشاءاللہ، اللہ کرے آپ کی طرح سماعتیں سب کی ہو جاتی. ماشاءاللہ، وہ قرآن عفت و عصمت لیلۃ الاسراء کی تاریکی کے غلاف میں لپیٹ کے اللہ نے عرش سے بھی پرے کہ سدرہ پہ جبرائیل ٹھہر جائے، نامحرم ہے. اس لین دین
حسین میں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور زہرا ہی کے وسیل کا، خدیجہ ہی وسیلہ ہے زہرا کے لیے۔ کعبے سے علی کو لے آئے، معراج سے زہرا کو لے آئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ دونوں عطائیں ہیں میری آپ کے اسٹینڈرڈ کی۔ بس دو جملوں میں ربط مصائب ہے، نہ علی کا جیسا کوئی ہے کائنات میں، بس آپ، یہ آپ کے لیے، نہ زہرا کا جیسا، کسی نبی کو نہ ایسا بھائی وزیر و خلیفہ دیا، نہ کسی نبی کو اتنی اونچی مریم کی بھی سردار۔ توجہ، کہا تحفے جمع کر دو، اے میرے حبیب، تحفوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اسی لیول کا۔ زوج النور بالنور، نور سے نور کی شادی کر دیجئے حبیب۔ عرش پہ منبر نور پہ حکم خدا سے جبرائیل نے نکاح علی و زہرا پڑھا، فرش پہ رسول اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، سورہ رحمان نے صحرا پڑھا، صحرا پڑھا۔ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریائے نور زہرا و علی مل کے بہتے ہیں، ایک دریائے ولایت کبریٰ، ایک دریائے عصمت کبریٰ، اور جب ملتے ہیں وہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان میں سے لولو، مرجان، موتی، مونگے، حسن، حسین نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں کی ناقدری کرو گے اے اوپر اور نیچے کے بدذوق مخلوق۔ اے میرے حبیب، یہ ہے میرا کوثر، زہرا علی شرط کوثر، زہرا روح و جان کوثر، حسن حسین لؤلؤ مرجان کوثر۔ اے میرے حبیب، یہ ہے کوثر، نسل طیب و طاہر معصومین، ایسی اولاد کسی کو نہیں دی۔ تو ہم احسان جتاتے ہیں آپ پر، اب قرآن دے کے احسان نہیں بلکہ اب جتاتے ہیں احسان کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو یہ کوثر علی زہرا حسن حسین دیے۔ فَصَلِّ، تو نماز پڑھیے شکرانہ، قرآن دے کے شکریہ نہیں مانگا، جب عطرت معصومین دی تو کہا شکریہ ادا کیجئے، ونہر، اور قربانی دیجئے اسی اولاد کی۔ میرے آپ کے دو رشتے ہیں، ایک قرآن، ایک رسالت کا رشتہ ہے، اس سے قرآن دیا، ہم نے کچھ نہیں مانگا۔ ایک محبت کا رشتہ ہے جو رسالت سے زیادہ جس کی عمر ہے، ہم نے محبت کے رشتے سے یہ بچے دیے ہیں۔ تو اب محبت کا قانون ہے کہ جب تک حبیب اور محبوب میں طرفین سے تحفوں کا ایکسچینج نہ ہو جائے، تبادلہ نہ ہو جائے، تکمیل محبت نہیں ہوتی۔ اب تک ہم دے رہے تھے، اب ہماری راہ میں یہی بے عیب معصوم بچوں کو ہمارے نام کی بقا کے لیے اب کچھ اس میں سے قربانیاں دیجئے۔ بس عزیزو، 5 منٹ میں آپ کی زحمتیں تمام ہیں۔ خداوند عالم نے سورہ کوثر میں اپنے حبیب سے قربانی، اپنی راہ میں کچھ تحفے واپس مانگے، اور رسول اللہ کی نیابت میں آل محمد نے تحفے واپس کرنا شروع کر دیے۔ آل محمد نے کہا اے میرے اللہ، ارے تو نے میرے بزرگ رسول اللہ اپنے حبیب کے ناز اٹھائے، اسے راضی کیا، اب ہم ان کی اولاد تیری مشیت کے وہ ناز اٹھائیں گے کہ تو خود کہہ دے کہ میں راضی ہوں۔ لہذا سب سے پہلا تحفہ وہ زہرا ہے، وہ جان کوثر ہے، وہ روح کوثر ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں مگر شکوہ لبوں پہ نہیں ہے، اس لیے کہ بابا کی نیابت میں واپس کر رہے ہیں۔ ایک مومنہ مرحومہ کی مجلس ہے، بچوں کے دل بے قرار ہیں، ماں کی یاد ابھی تو تازہ ہے، یہ تو کبھی نہیں بھولے گی یاد، ماں کو کوئی نہیں بھول پاتا۔ آزادارو، جناب موسیٰ کو وادی ایمن میں کوہ طور کی طرف جاتے تھے نا، ایک ٹھوکر لگی، زبردست گرے، خون جاری ہوا، مشیت وہی آئی، موسیٰ اب ٹھہر کے چلا کرو، اس لیے کہ وہ دعا دینے والی اب ماں نہیں رہ گئی ہے تمہاری۔ دیکھ رہے ہیں نبی بھی محتاج ہے دعا کا، مادر کا۔ اللہ اکبر، نہ فاطمہ کی جیسی ماں نظر آئی، نہ حسنین و زینب و ام کلثوم کے جیسے بچے۔
نہ محمد کا جیسا باپ، نہ زہرا کی جیسی بیٹی کہ ام ابیہا، نہ علی کا جیسا شوہر، نہ زہرا کی جیسی زوجہ۔ جس طرح سے ہر رخ سے یہ مکمل تھے، اسی طرح سے کوئی مصیبت اور ظلم نہیں بچا جو ان پہ نہ پڑا ہو۔ بس عزیز و زحمتیں تمام ہیں۔ ارے یہ آیہ تطہیر کا مرکز ہے۔ کیا مسلمان نہیں جانتے تھے کہ فاطمہ ان کے بعد یہ آیہ تطہیر، کیا صحابہ نے، کیا اس وقت کے مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا؟ کیا مودت قربہ جو اجر رسالت سب سے پہلے، علی سے بھی پہلے اس میں فاطمہ ہیں، جو سب سے قریب ہو فاطمہ ہیں؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ کیا نہیں دیکھا تھا کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہو وہ فاطمہ کے آنے پہ کھڑا ہو جائے؟ کیا نہیں دیکھی تھی یہ سیرت پیغمبر کہ فریضہ فجر سے پہلے آیہ تطہیر کے آنے کے بعد در سیدہ پہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، تم پہ سلام ہو میرا؟ کیا یہ نہیں دیکھا تھا؟ عزاداروں سنیں، ارے عزت نہ کرتے بے عزتی تو نہ کرتے، احسان نہیں کیا تھا نہ کرتے، ارے زیادتیاں تو نہ کرتے، توہین تو نہ کرتے، پسلیاں تو نہ توڑتے، سر پہ ضربت تو نہ مارتے، لاشیں تو نہ پامال کرتے، جگر کے ٹکڑے تو زہر سے نہ کٹواتے۔ یہ آل محمد ہے، یہ زہرا تحفہ پروردگار ہے کہ عجب منزل ہے۔ ادھر آنکھ بابا کی بند ہوئی، ادھر دروازے کا عجب منظر ہے کہ نکلو ورنہ ہم جلا دیں گے۔ کسی نے کہا ارے جلا دو گے گھر، اس میں تو فاطمہ ہے۔ اس ظالم ناقدرے نے کہا ہوں گی فاطمہ، کتنی چوٹ لگی ہوگی دل پہ، لیکن بی بی جب آئی کہ دیکھا کہ آگ لگانے ہی جا رہا ہے، کہا ارے اس گھر میں آگ لگا دو گے، اس میں تو پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ 2 پھول ہیں جن کو سونکھا کرتے تھے، کہا ہم جلا دیں گے پورے گھر کو۔ اس دھمکی اور شعلوں میں فاصلہ نہ تھا، ادھر جھولے بلند ہیں، ادھر فاطمہ ایک ہاتھ سے دروازہ روکے ہوئے، اے بابا ارے آئیے دیکھیے میرے گھر کو بازار بنا دیا۔ بس عزاداروں، دروازے کے بیچ میں ایسا گرا اس گلے نوخیز محمد، 18 سال کی لڑکیوں کی عمر، ارے ایسا گرا، آواز دی یا فضہ خزینی لقد قتلوا جنینی، فضہ مجھے تھام لے، میرے بچے کو مار ڈالا۔ بس عزیز و زحمتیں تمام ہیں۔ یہ بڑا صبر کا امتحان تھا، بلکہ میں کہوں گا علی کی شجاعت کا امتحان تھا۔ ذرا بچوں کا تاثر دیکھو، بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں بچپنے میں، جو ماں کے چہرے کا تاثر ہو وہ بچوں پہ فوراً آتا ہے۔ سیدہ کے پاس حسن حسین، زینب ام کلثوم، فاطمہ، دروازہ گرا ہوا ہے، بچے بسیر بسیر کے کھڑے دیکھ رہے ہیں، علی تنہائی میں گوشے میں بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ قدرت تو ہے کہ کائنات الٹ دے مگر دی کا گلا نہ کٹ جائے، کیسے تلوار اٹھائیں؟ وصیت رسول یاد آ گئی، مگر زہرا کو اس حالت میں بھی ارے امام کا خیال تھا، آنکھ کھلی دیکھا علی کے گلے میں رسی، اپنی پسلیاں بھول گئی، چھوڑ دو علی کو ورنہ میں بال بکھرا دوں گی۔ قیامت برپا ہو گئی، قبر رسول ہلی، مسجد ہلنے لگی، زلزلہ، خاتون قیامت ہے، فقط کہہ دیا تو قیامت کا سما۔ میں کہوں گا بی بی رضا ہٹائی نہیں تھی، آؤ بازار کوفہ و شام، یہی زینب جو یہ ماحول دیکھ چکی، بازاروں میں بے پردہ منادی کی ندا، حاضہی سبایا من بنات رسول اللہ۔ یہ کوئی عام قیدی نہیں، یہ رسول و علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتْلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت اطہار کا ثواب جناب
مرحوم و مغفورہ سیدہ نسیم بانو بنت جناب مرحوم مغفور سید تنویر حسن عابدی صاحب کہ جن کی 40ویں کی مجلس تھی، ان کی روح کو ایصال فرما دیا۔